السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ آج جو موضوع میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے انسان کے نیک اعمال کس طرح اس کو مصیبت سے نکال سکتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو ختم کروا سکتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ کس طرح پہلے زمانے کی ایک قوم، اس کے 3 آدمی ایک غار میں گئے اور پھنس گئے، اور پھر کس طرح نیک اعمال کے وسیلے سے زندہ باہر آ گئے۔ اس سے یہ بات واضح سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو کچھ اعمال ضرور ایسے کرنے چاہیے کہ جو اس کے اور اس کے خدا کے درمیان ایک راز ہوں، جس کو اس کا رب اور وہ بندہ خود ہی جانتے ہوں اور دنیا والوں کو اس کی کوئی خبر نہ ہو۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، بہت ہی دلچسپ قصہ ہے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں ایک بار 3 آدمی ایک ساتھ سفر میں نکلے، ایک رات گزارنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے۔ پہاڑ کی ایک چٹان لڑک کر آئی اور غار کے منہ پر گر گئی، جس سے اس کا منہ بند ہو گیا۔ دنوں میں گفتگو ہونے لگی کہ اس مصیبت سے تم کو اسی وقت نجات ہو سکتی ہے جب کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اور واسطہ دے کر دعا نہ مانگو۔ اس پر ان میں سے ایک نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، میری عادت تھی جب تک وہ دونوں شام کو دودھ نہیں پی لیتے تھے اس وقت تک نہ میں اپنی بیوی بچوں کو دودھ پینے دیتا تھا اور نہ خود پیتا۔ ایک دن اتفاق سے مجھے جانوروں کے لیے درختوں کے پتیاں تلاش کرنے بہت دور جانا پڑا۔ شام کو اپنے گھر اس وقت بکریاں لے کر پہنچا جب وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان دونوں کی شام کی خوراک کا دودھ دوہا، مگر جب میں نے ان دونوں کو سوتا پایا تو مجھے نہ ان کو جگانا اچھا معلوم ہوا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلا دینا پسند آیا۔ تو میں پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے جاگنے کے انتظار میں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور میرے بچے میرے پیروں میں پڑے روتے رہے اور تل ملاتے رہے۔ جب وہ دونوں جاگے تو انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پی لیا۔ اے میرے اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو اس چٹان کی مصیبت سے جس میں ہم لوگ اس وقت پھنسے ہیں ہم کو نجات دے دیجیے۔ تو وہ پتھر ذرا سا کھسکا، مگر یہ لوگ اس سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اب دوسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچیری بہن تھی جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت تھی، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ مرد کو عورت سے جتنی سخت سے سخت محبت ہو سکتی ہے اتنی مجھے اس سے تھی۔ میں نے اس پر قابو حاصل کرنا چاہا مگر وہ میرے قبضے میں نہ آ سکی، یہاں تک کہ ایک بار اسے قحط اور خشک سالی کی تکلیف ہوئی، وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی۔ میں نے 120 اشرفیاں اس وعدے پر دیں کہ وہ مجھے ایک بار اپنے اوپر اختیار اور قابو دے گی۔ وہ راضی ہو گئی، یہاں تک کہ جب مجھے اس پر قابو حاصل ہو گیا، اور ایک روایت میں ہے جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھا تو اس نے اتنا کہا، ذرا خدا سے تو ڈر اور مہر کو ناجائز طریقے سے مت توڑ۔ یہ سننا تھا کہ میں اس کے پاس سے ہٹ گیا، حالانکہ مجھے اس سے عشق تھا۔ میں نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ میں نے اسے وہ اشرفیاں بھی معاف کر دیں جو اسے دی تھیں۔ اے میرے اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی خوشنودی کے لیے کیا ہو تو جس قید میں ہم لوگ پھنسے ہیں اس سے ہمیں نکال دے۔ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا اور وہ لوگ اب بھی اس میں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ اس کے بعد تیسرے نے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں نے ایک بار کئی مزدوروں سے مزدوری کرائی تھی، سب کو تو میں نے ان کی مزدوریاں ادا کر دیں مگر ایک آدمی کی رہ گئی، وہ اپنی مزدوری میرے پاس ہی چھوڑ کر چلا گیا۔
تو میں نے اس کی مزدوری کے پیسے ایک نفع بخش کام میں لگا دیے، یہاں تک کہ اس کی رقم سے بھرپور مال جمع ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری تو دے۔ میں نے کہا، میاں یہ سارے اونٹ، گائیں، بیل، بھیڑ، بکریاں، یہ غلام، یہ سب تیری ہی مزدوری ہیں۔ یہ یہ سن کر وہ رک گیا اور بولا، اے اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کرتا۔ یہ سن کر وہ سب ساتھ لیا اور سب کو ہکاتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا اور ان میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، میں نے یہ کام آپ کی ذات کا خیال کر کے کیا ہو تو جس قید میں ہم لوگ اس وقت پھنسے ہیں اس سے ہمیں نجات دے دیجیے۔ اس پر وہ چٹان پوری ہٹ گئی اور وہ لوگ اس میں سے نکل کر اپنی اپنی راہ پر چلے گئے۔ تو دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کے لیے اور اپنے آنے والے کل کے لیے کچھ اعمال ضرور ایسے رکھنے چاہیے جن کی بدولت وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکے، اور وہ اعمال اس کے اور اس کے رب کے درمیان ایک جوڑ ہوں، ایک تعلق ہوں، اور وہ دنیا میں اور کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، اور ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ضرور کریں، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔